نے فرمایا کہ تقلید اور تقلید شخصی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، مطلقاً تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لینا کہ جو یہ کہے گا میں ویسا کروں گا، اسے کہتے ہیں تقلید۔ اب یہ جو تقلید شخصی شرعی ہے، یہ ہمارے علماء، پوری جو امت ہے اس پر متفق ہے کہ 4 ائمہ میں منحصر ہو گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کی تقلید شرعی ہے، یعنی ان کے اقوال کو امت قبول کرتی ہے۔ اور اب جو آپ نے تقلید شخصی کہی، اگر اس کو تقلید شرعی کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا علماء نے واجب قرار دیا ہے۔ اور کیوں واجب قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جبکہ یہ 4 ائمہ حق ہے، تمام قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ یہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اصل میں جو احکام شرع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت پوشیدہ ہے وہ ہے بندے کو آزمائش میں مبتلا کرنا۔ ایک چیز آپ کے سامنے آئی، اب امتحان شروع ہوا، آپ کے حق میں بڑی مشکل ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے میں تو کروں گا، چاہے کتنی تکلیف آئے، چاہے میرا کتنا نقصان ہو۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو بڑے فائدے مند ہوں گی، اس میں کوئی آزمائش وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو احکام شرع میں ابتلاء اور آزمائش کا ایک اللہ نے پہلو رکھا ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تمام تر تکلیف کو برداشت کر کے پورا کرے گا اسے انعام ملے گا، جو پورا نہیں کرے گا، بے عمل رہے گا، سزا پائے گا۔ اب اگر 4 ائمہ ہم کہتے ہیں حق ہیں، لیکن اگر 4 کی تقلید کو جائز قرار دے دیا جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے امام اعظم کے قول میں نرمی نظر آئی کسی مسئلے میں، ان کا لے لوں گا۔ جب دوسرے مسئلے میں امام اعظم کا قول سخت نظر آیا لیکن امام مالک کا نرم نظر آیا، وہاں بھاگ جاؤں گا۔ تو پھر آپ بتائیے کہ میرے لیے جو احکام شرع میں ایک آزمائش کا پہلو تھا، وہ آزمائش رہی کہاں؟ کہیں نہ کہیں مجھے نرمی نظر مل جائے گی اور میں پوری زندگی پھر ایسے گزاروں گا۔ اس لیے پھر علماء نے فرمایا تقلید شخصی واجب ہے کہ کسی ایک امام کی پیروی کرو۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ میں حنفی ہوں، میں ایک مسئلہ امام اعظم کا دیکھتا ہوں، میرے حق میں بڑا آسان ہے، اور امام شافعی بڑا سخت مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لمحے میں ایک اور ضرورت میں جب امام اعظم کے قول کو دیکھتا ہوں تو بہت ہی سخت قول ہے، امام شافعی کا نرم ہے، لیکن میں اس لیے امام شافعی کا قبول نہیں کروں گا کہ میں حنفی ہوں۔ اب چاہے اس مسئلے میں کتنی ہی آزمائش ہو، چونکہ میں مقلد امام اعظم کا ہوں، میں اس کو قبول کروں گا۔ تو اب اس میں بہت ساری تفصیل ہے کہ تقلید پہ اعتراضات کیوں ہوتے ہیں اور کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں۔ ابھی یہ موقع نہیں ہے اس کا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جواب دیں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ایک ہوتی ہے تقلید شخصی۔ تقلید شخصی کا مطلب کسی ایک فرد واحد کو اپنے لیے ایسا سمجھ لینا کہ جو یہ کہے گا میں وہ کروں گا، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ اب اگر آپ اور مزید چلی جائیں کہ تقلید عرفی کیا ہوتی ہے اور تقلید شرعی کیا ہوتی ہے، تو پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تقلید عرفی تو مطلقاً کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام جب کفار کو کہا کرتے تھے کہ ہماری بات مانو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو یہ جو پیچھے چلنا ان کے، یہ تقلید عرفی کہلاتی ہے۔ تقلید شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو قابل اعتماد ایک دلیل، ایک حجت سمجھتے ہوئے اس کے قول کو بغیر دلیل کے اس اعتماد کے ساتھ قبول کر لینا کہ یہ جو کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوگا، دلیل پہ نظر نہ رکھے آدمی اس کے قول کو قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں تقلید شرعی۔ تو یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کی تقلید اسی لیے یہ تقلید شرعی کے اندر نہیں آتی ہے، بلکہ یہ اتباع کے اندر آتی ہے کہ وہ تو خود ایک دلیل اور حجت ہے، سرکار کا عمل۔ اور یہ یہاں پر ہے کیا کہ کسی شخص کے قول کو اب قبول کر رہے ہیں اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ اس نے یہ بات جو کہی ہے یقیناً شرعی دلائل کے روشنی میں کہی ہے۔ اتنا آپ کا اس پر اعتماد ہوتا ہے، اس کے علم پر، اس کے تقوی پر، اس کی پرہیزگاری پر، اس کی باریک نظروں پر، کیا یہ، اور پھر یہ کہ وہ خوف خدا رکھنے والا ہے، تو آپ کہتے ہیں بس یہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کو لے لیں گے۔ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تقوی، پرہیزگار، متقی، صاحب علم شخص ہیں، اب ان کے قول کو لے لینا، اور جب یہ کوئی کہے یہ امام اعظم کا قول ہے تو دلیل طلب نہ کرنا، اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ امام اعظم نے یقیناً قرآن و حدیث سے نکال کے بتایا ہوگا، ہمارا اعتماد ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی، صرف اس قول کو لینا، یہ تقلید شرعی کہلاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں تقلید شرعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ طلب دلیل ہی نہیں کر سکتے۔ طلب دلیل کر سکتے ہیں کہ یہ قول کہاں سے، ذرا دلیل مجھے پتہ چل جائے، تو اس دلیل کے طلب کرنے سے کوئی آپ مقلد ہونے سے باہر نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے نا۔ اب